خشوع کہاں میرے آقا کا خشوع، ہمارا خشوع کہاں میرے آقا کا، ہمارے خشوع خضوع کہاں میرے مصطفیٰ کے خشوع خضوع کہاں، ہمارا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا کہاں، میرے حبیب کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا کہاں۔ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو دنیا ہمارے دل و دماغ میں چلتی ہے، اور میرے حبیب دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی جہاں بھی رہیں یاد مولا سے لمحہ بھر کے لیے غافل نہیں۔ ارے جاگ کر تو جاگ کر میرے حبیب سو رہے ہوں تو جسم سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، مگر جب آنکھیں اور جسم سو رہا ہوتا ہے تب بھی میرے حبیب کا دل بیدار ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تنام عینی ولا ینام قلبی، کہ آنکھیں میری سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ یہ تو میرے آقا کا، اب حضور نے ہمیں اینگل دیا، کہا کہ میں تمہیں یوں نہیں کہتا صلو صلی، بلکہ یوں کہتا ہوں صلو کما رأیتم کما رأیتمونی اصلی، تم مجھے دیکھتے رہو نماز پڑھتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے رہو، جیسے مجھے دیکھو ویسے کر لینا۔ تو امت نے کیا دیکھا، میرے بھی کھڑے ہوئے قیام بن گیا۔ اب ہم بھی حضور کی مانند کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی میرے حبیب یوں کھڑے ہوئے تھے، کبھی یوں کھڑے ہوئے تھے، کبھی یوں کھڑے ہوئے، بس میرے حبیب قیامت کے دن پھر کہیں گے نا باری تعالیٰ کیا ہوا اگر ان کا خشوع خضوع ویسا نہیں ہے، مگر میں تو انہیں کہہ کر آیا نماز ویسے ادا کرنا جیسے مجھے دیکھتے رہنا۔ تو دیکھنے میں تو حضور کا قیام نظر آ رہا تھا، دیکھنے میں تو رکوع نظر آ رہا تھا، دیکھنے میں تو سجود نظر آ رہے تھے، لہذا جب غلام بھی قیام میں آ جائے گا، رکوع میں آ جائے گا، سجود میں آ جائے گا، دیکھنے والا عمل تو مل جائے گا۔ اور میرے حضور پھر اس بندے کی، اس امتی کی، اس غلام کی شفاعت کریں گے۔ باری تعالیٰ اگرچہ اس کی نماز کا لیول وہ نہیں جو ہونا چاہیے تھا، مگر میرے اداؤں کی کاپی تو کر رہا تھا، میرے اداؤں کی نقالی تو کر رہا تھا، میری اداؤں جیسی اپنی ادائیں بنانے کی کوشش تو کر رہا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا مجھے دیکھتے رہنا نماز میں، پھر ویسے ویسے نماز ادا کرنا۔ یہ کمال نقطہ، یہ محبت۔ اب اس میں کیا ہے، اگر محض عبادت پر ہمیں چھوڑ دیا جاتا تو عبادات کا تو ہمیں اپنا حال پتہ، ہم ادھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دماغ کہیں چل رہا ہوتا ہے، ہمارا دل کہیں چل رہا ہوتا ہے، اور زبان پر کلمات مجال ہے، اس میں کوئی کمی پیشی ہو، ثنا پڑھ رہے ہیں تو ثنا پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ اپنی اپنی نمازوں کا حال، ہر ایک کا حال دوسرے کے حال سے مختلف ہوتا ہے، لہذا عبادتیں اپنی جگہ پر رہیں کہ یہ حکم آ گیا تعمیل کی، مگر جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں عبادت سے آگے بڑھ کر اس سے محبت کی لیے کہ بندہ مومن کے بارے میں فرمایا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو ہے وہ جو ٹوٹ ٹوٹ کر رب سے محبت کرتا ہے۔ تو آگے بڑھ کر کیا کرے، بندہ مومن اللہ سے محبت کر لے۔ اب جب محبت کر لے گا تو اب یہ جب عبادت کرے گا تو اس کا انداز بدل جائے گا، اس کا رخ بدل جائے گا۔ اب دھیان میں یہ نہیں ہوگا کہ عبادت کے نتیجے میں جنت ملنے والے، دھیان میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر عبادت نہ کی ڈر خوف کس کا، جہنم کا، نہیں۔ اب اس کا دھیان نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بلکہ اس کا عالم کیا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، میرا رب ہے، میرا مالک و مولا ہے، وہ اتنا حسین ہے، اتنا پیارا ہے کہ بس اس سے محبت کی جائے، حد سے بڑھ کر محبت کی جائے، شدید محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ جنت کے لعنت میں عبادت کی جائے، نہ جہنم کے ڈر سے کی جائے، مگر اس لیے کی جائے کہ اس سے محبت کرتا ہوں، وہ ہے ایسا کہ اسی کو پوجا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے۔ اب اس کی کیفیت اور کس نے بدلی ہے، محبت۔
اور پھر محبت کا کوئی وقت نہیں. اب ذرا دیکھیں عبادت پیچھے رہ جائے، محبت آگے بڑھ گئی، محبت آگے بڑھی. بس اس کی 2-3 جھلکیاں. حضور علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام عبادات کھڑی ہیں کس پر؟ ایمان پر. تمام عبادات کہاں کھڑی ہیں؟ ایمان پر. ایمان ہے تو عبادت قبول، ایمان نہیں تو عبادت قبول. عقیدے میں ذرا گڑبڑ آیا، عقیدہ گڑبڑ ہوا، عبادت قبول ہوگی نہیں. ساری عبادات ایمان پر کھڑی ہے اور ایمان تک رہا ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات کو تک رہا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ والناس اجمعین کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر اور ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کر لے. تو ساری عبادات ان کی بنیاد کس پر ہے؟ ایمان پر. اور ایمان کی بنیاد کس پر ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ. ذات مصطفیٰ. اب ذرا دیکھیں، اب حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے سب سے بڑھ کر. اب آگے چلیں. حضور علیہ السلام کی محبت کے 2 رخ، ایک اللہ کی طرف، ایک خالق کی طرف. محبت مصطفیٰ کا ایک رخ خالق کی طرف، محبت مصطفیٰ کا دوسرا رخ مخلوق کی طرف، دوسرا رخ مخلوق کی طرف. اب ذرا دیکھیں میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام، کسی کو چاہتے ہیں، بے تحاشا چاہتے ہیں، از حد چاہتے ہیں، بے پناہ چاہتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آقا کی مجلس میں تھے، حضور کی نشست میں تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پرندہ روسٹ کر کے لایا گیا. ایک پرندہ روسٹ کر کے، بھنا ہوا پرندہ میرے حبیب علیہ السلام کے سامنے رکھا. میرے آقا نے دیکھا بڑا لذیذ اور بڑا مزیدار روسٹ کیا ہوا پرندہ ہے. میرے حبیب علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر، کسی اور کو بھی شریک کری. اب ذرا توجہ کیجیے، بڑا ایمان اور بڑا نقطہ یہاں ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم اہدنی بأحب خلقک الیک. اے اللہ مخلوق میں تجھے جو سب سے زیادہ پیارا ہے، مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اسے بھیج دے. فَقُلْ مَا يَتَّقِي فَقُلْ مَا حَاضَرَ، کہ وہ میرے ساتھ آ کر اس بھنے ہوئے پرندے کو تناول کرو. حضور اسے دیکھ کر کہ اس لذیذ ڈش کو دیکھ کر، اس بھنے ہوئے پرندے کو دیکھ کر، اس روز کو دیکھ کر آقا چاہ رہے ہیں اکیلا نہ کہوں کوئی اور میرے ساتھ آ جائے. اور اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے ریکویسٹ پٹ کر دی، دعا کر ڈالی. اور دعا کیا کی؟ اے اللہ اسے بھیج مخلوق میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اللہم اہدنی بأحب خلقک، خلقک الیک، تیرے نزدیک مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ دعا مانگی نا، تو ادھر میرے آقا علیہ السلام نے دعا مکمل کی. فجاء علی، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سامنے سے علی آ رہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ. پھر حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کر اسے تناول. اب دیکھیں جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں یا ہماری پسندیدہ ڈش ہوتی ہے تو ہم اپنے کسی بڑے ہی پیارے، بڑے ہی قریبی دوست کو
یا محبوب کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کھائے. اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کیا تھا؟ نہیں، وہ نہیں بیان کیا، بلکہ رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگی وہ یہ مانگی کہ اے اللہ، جو مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے پسند ہے، تجھے محبوب ہے، اسے بھیج دے اور میرے ساتھ آ کر یہ فرشتہ. اور کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ اب یہاں سے یہ نقطہ دے نشیر کی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے وہ محبت فرمائی اور اس محبت کا امت کو حکم دیا ہے کہ اس میں سے بعض مقامات ایسے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، ان سے کی جا رہی ہے.